آج ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ایک ایسے پہلو پر بات کرنے جا رہے ہیں جو صرف ٹیکنالوجی تک محدود نہیں بلکہ اس کا تعلق طاقت، اخلاقیات اور خود ہمارے انسانی شعور سے ہے۔ تو سب سے پہلے اس بنیادی سوال کی طرف آتے ہیں جو آج کل سب کے ذہن میں ہے، کیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت واقعی محفوظ ہے؟ ہماری آج کی ساری بات چیت اسی سوال کے ارد گرد گھومے گی۔ دیکھیں، چیٹ جی پی ٹی جیسے سسٹمز نے ہمیں ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا ہے جہاں بات صرف کوڈنگ اور الگوریدم کی نہیں رہی، اب یہ گہرا اخلاقی سوال بن چکا ہے کہ ہم اس بے پناہ طاقت کا استعمال آخر کریں گے کیسے؟ مصنوعی ذہانت کی اصل طاقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ذرا سوچئے، یہ معلومات کے ایک پورے سمندر کو سیکنڈوں میں کھنگال کر ہمارے سامنے رکھ سکتی ہے۔ یہی رفتار اور یہی وسعت ہے جو اس سے اتنا غیر معمولی بناتی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ہر بڑی ایجاد کے ہمیشہ دو رخ ہوتے ہیں، ایک تعمیری اور دوسرا تخریبی۔ مصنوعی ذہانت بھی اس سے مختلف نہیں۔ تو آئیے پہلے اس کا روشن پہلو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ترقی کے نئے دروازے کھول سکتی ہے۔ اس کی مثال بالکل بارود کی طرح ہے۔ آپ اسے دفاع کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تباہی کے لیے بھی۔ اسی طرح مصنوعی ذہانت سے تعمیر بھی ہو سکتی ہے اور تخریب بھی۔ سارا دار و مدار اس بات پر ہے کہ اسے استعمال کرنے والے کی نیت کیا ہے۔ اور جب نیت اچھی ہو تو اس کے امکانات کی کوئی حد نہیں۔ طلباء کے لیے علم تک رسائی آسان ہو رہی ہے، اساتذہ کو پڑھانے کے نئے ٹولز مل رہے ہیں، ریسرچ سے لے کر میڈیسن اور معیشت تک ہر فیلڈ میں یہ انقلاب لا سکتی ہے۔ یہ تو بس ایک چھوٹی سی جھلک ہے، لیکن جیسا کہ ہم نے کہا، ہر تصویر کا ایک دوسرا تاریک رخ بھی ہوتا ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہی طاقت جب غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو یہ کتنی خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہی ٹیکنالوجی جو علم کا خزانہ ہے، جھوٹی خبروں، نفرت انگیز باتوں اور پروپوگینڈے کا ایک طوفان بھی کھڑا کر سکتی ہے۔ اور ہمارا ذاتی ڈیٹا، وہ تو ایک بہت بڑے رسک پر ہے۔ تو یہاں بھی بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ مسئلہ ٹیکنالوجی میں نہیں، اس کے غلط استعمال میں ہے۔ ہم اکثر سارا الزام ٹیکنالوجی پر ڈال دیتے ہیں، لیکن کیا اصل سوال انسانی نیت اور اس کی اخلاقیات کا نہیں؟ کوئی بھی آلہ خود اچھا یا برا نہیں ہوتا، اسے استعمال کرنے والے کا ارادہ ہی اس کی سمت طے کرتا ہے۔ اچھا، اب ذرا ایک اور گہرے نفسیاتی پہلو پر غور کرتے ہیں، یعنی ہمارا ٹیکنالوجی کے ساتھ رشتہ۔ جب ہم کسی چیز پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرنے لگتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ خطرہ ہے جسے سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اور یہ ایک بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ اگر ہم مصنوعی ذہانت سے ملنے والی ہر بات کو حتمی سچ مان لیں تو یہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ ایک بہترین اسسٹنٹ ہے، لیکن انسانی عقل اور تنقیدی سوچ کا متبادل بالکل نہیں۔ ہمیں ہر جواب پر سوال اٹھانے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اور شاید اس پوری بحث کا نچوڑ اسی ایک جملے میں ہے کہ مصنوعی ذہانت کو ایک بہترین مددگار سمجھیں، لیکن فیصلہ ساز نہیں۔ آخری فیصلہ کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ انسان کی ہی رہنی چاہیے۔ تو اگر ٹیکنالوجی پر پابندیاں یا کنٹرول ہی اصل حل نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا اس کا جواب بھی ٹیکنالوجی میں ہی چھپا ہے یا ہمیں کہیں اور دیکھنا ہوگا؟ اصل حل ٹیکنالوجی کے اندر نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر ہے، یعنی ایک مضبوط اخلاقی شعور، ایک ایسا کلچر جہاں سچ، ذمہ داری اور احتیاط کی قدر کی جائے۔ یہی وہ اصل ڈھال ہے جو ہمیں ٹیکنالوجی کے غلط استعمال سے بچا سکتی ہے۔ تو آخر میں بات یہیں آ کر ٹھہرتی ہے کہ مصنوعی ذہانت اپنے آپ میں ایک نیوٹرل ٹول ہے۔ یہ نہ کوئی فرشتہ ہے اور نہ ہی کوئی شیطان۔ اس کی سمت کا تعین پوری طرح سے ہمارے اپنے ہاتھوں میں ہے۔ اور اس ساری گفتگو کا سب سے اہم پیغام بھی یہی ہے کہ کسی بھی ٹیکنالوجی کی حفاظت مشینیں نہیں کرتیں۔ اس کی حفاظت باشعور انسان، ان کے اخلاق اور ان کا احساس ذمہ داری کرتے ہیں۔ اصل سوال یہ نہیں کہ اے آئی کتنی طاقتور ہوگی، بلکہ یہ ہے کہ ہم اسے کتنی ذمہ داری سے استعمال کریں گے۔